یہاں پہ ایک مافیا تھا جس نے باقاعدہ میرے خلاف ایک مہم چلائی اور مجھے ہریس کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ٹارگٹ کیا، ایون کہ بہت ساری چیزوں کو میرے فرینڈس کو اپروچ کر کے ان کے گھروں تک گھس آئے، اور انہوں نے سمجھا شاید یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ ان کی بدماشی چلے گی اور یہاں پہ وہ مجھے تو پوچھ لیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے، یا میں ان سے ڈر جاؤں گی، خائف ہو جاؤں گی۔ ان کا بنیادی مقصد تھا مجھے ڈرانا، مجھے مطلب مینٹلی ڈچ کرنا، مجھے ہریس کرنا۔ تو انہوں نے جو ایک ہریسمنٹ کی مہم چلائی، میں باقاعدہ ایک لیگل طریقے سے میں نے تمام چیزوں کو پروسیڈ کیا اور میں پولیس میں گئی اور میں نے تمام وثوق اور ثبوت پولیس کے اندر جا کے اور اپنا مقدمے کا اندراج کروایا، اور الحمدللہ میں اس ٹائم یو کے میں موجود ہوں، اور اس مافیا کے اگینسٹ پولیس نے اپنی کارروائی سٹارٹ کر دی ہے۔ صرف ایک پولیس ہی نہیں، میں نے 3 اداروں کے اندر ان کے اگینسٹ جو ہے تو کمپلین کی، اور یہاں کی پولیس، ہوم آفس، ماڈرن سلیوری اور کچھ ادارے ہیں جو باقاعدہ میرے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہیں اور جنہوں نے مجھے فائنینشلی اور ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا اور پروٹیکٹ مجھے کر رہے ہیں، باقاعدہ میرے ساتھ ہیں، اور میں ان تمام اداروں کی مشکور ہوں، اور میں میڈیا کے توسط سے اس معافی کو یہی پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا را رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کن غلیظ کاموں میں ہیں، کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے، مینٹلی ٹارچر اور ہریس کرنے کے لیے کسی کا پیچھا کرتے ہو، اور پھر کسی کی ویڈیوز کو ڈیپ فیک اور جو بھی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو آ کے مطلب ہریس کرتے ہو، اور دوسروں کو ہریسمنٹ کے لیے آپ اس حد تک اس بابرکت مہینے میں بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ آپ ہو تو مسلمان، ہو تو پاکستانی، یہ جو بھی لوگ کریں یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں جو کہ یہاں پہ مقیم ہیں، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ انشاءاللہ پولیس جب انویسٹیگیٹ کرے گی اور جب یہاں کا میڈیا اور چیز آپ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے، اور جب پبلک کے سامنے چیزیں آئیں گی تو پھر یہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ اس طرح کی بے شرمی والے کام انہوں نے اس طرح کیے ہیں۔ تو میں اداروں کی مشکور ہوں، ادارے مجھے پروٹیکٹ کریں، ادارے میرے ساتھ ہیں، اور میں لیگل طریقے سے کارروائی کر رہی ہوں، اور میں نے باقاعدہ جن لوگوں نے میڈیا پہ ایک مہم چلائی ہے ان کے اگینسٹ میں نے ڈیفیمیشن کا کیس فائل کر لیا ہے۔ بہت جلد رزلٹ انشاءاللہ میڈیا پہ بھی آ جائے گا اور آپ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا، یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے اوپر جن لوگوں نے کچھ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ان کے پیسے دینے ہیں تقریباً 5,500 دینے نہیں پاؤنڈ۔ تھے، چوری کیے انہوں نے۔ جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے 5,500 پاؤنڈ چوری کیے، ہاں، اور اس وجہ سے یہ کہ آپ نے پیسے واپس نہیں کر رہی ہیں، اور اس لیے وہ آپ کے خلاف اوکے وہ پیسوں کی ریکوری چاہتے ہیں۔ اوکے۔ کیا آپ نے پیسے دینے ہیں کسی کے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کسی کے پیسے چوری کیے ہوتے یا کسی کے میں نے پیسے دینے ہوتے تو ان کا ایک لیگل رائٹ تھا کہ وہ پولیس کے پاس جاتے اور باقاعدہ مجھ پہ ایک کیس فائل کرتے، اور پولیس مجھ سے آ کے ان کے پیسے لے لیتی، یا ان کے پاس کوئی وثوق ہوتا، کوئی ثبوت ہوتا، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتا۔ یہ تو ایک فیک اور بے بنیاد اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ پیسے دینے اور پیسے لینے اور پیسے کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو میں آج پولیس کے پاس کیوں گئی ہوں؟ آج میں نے سارے پروف، سارے ثبوت پولیس کو کیوں دیے؟ مطلب کہ پولیس کیوں انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، یا کہاں سے میں نے پیسے چوری کیے؟ کسی کے پیسے چوری کرنا یا اٹھا کے بھاگنا یہ چیزیں بہت آسان ہیں۔ مطلب خدا را اللہ سے ڈرو یار، اس طرح کی فیک ایلیگیشن کیوں لگا رہے ہو؟ اور باقی تینا وقار جو میری دوست ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے اور آپ کو اس معاملے میں ڈیٹیل سے بتائیں گی کہ انہوں نے اس کو بھی اپروچ کی ہے اور میرے دوستوں تک آئے ہیں، اور ان کے جو وہ تھے بیانات تھے وہ بدلتے رہے۔ کسی کو کہتے ہیں روبری کی ہے، کسی کو کہتے ہیں پیسے لے کے بھاگ گئی، کسی کو کیا کسی کو کیا۔ جائیں آپ پولیس کے پاس، جائیں جا کے پولیس سے مجھے وہ کریں۔ ابھی بھاگ گئے، چھپ کے ہیں کہیں پہ، مخفی ہو گئے، لیکن یہاں پہ پولیس ان کو بہت اچھے سے انویسٹیگیٹ